نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال الله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ظلم کی مذمت۔ ظلم ایک ایسا خطرناک گناہ ہے، اگر کسی انسان کے اندر ظلم اور بغی پایا جاتا ہو تو اس ظلم اور بغی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے نیکیوں کو، ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ ظلم کا لغوی معنی کیا ہے۔ ظلم یہ عربی لفظ ہے جس کی جمع ظلمات آتی ہے، جس کے معنی اندھیرے کے ہیں، اور محدثین عظام نے ظلم کو 3 قسموں میں بیان کیا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ظلم، پہلا ظلم تو وہ ہے جو ایک انسان اللہ رب العزت کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور وہ کیسے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ پتہ چلا کہ اگر ہم توحید کو چھوڑ کر اور رب کے قرآن اور شریعت محمدیہ کو ہم چھوڑ کر اس سے ہٹ کر اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو سمجھو کہ اللہ کے ساتھ وہ شخص ظلم کر رہا ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسرا ظلم جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں اور تو میں کی نوبت آتی ہیں۔ ایک دوسری ظلم کی تو یہ قسم ہے۔ تیسرا ظلم کی وہ اقسام ہے جو انسان اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ انسان معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ اور اللہ کے نافرمانیوں میں وہ منہمک ہوتا ہے، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری
اور دیگر محرمات کو وہ انجام دیتا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ وہ شخص اچھا کام کر رہا ہے، بلکہ وہ شخص اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یہ 3 اقسام ظلم کے محدثین نے بیان فرمایا ہے۔ عام طور پر اگر ہم ظلم کی بات لیں، جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، جس سے وہ شخص اس ظلم اور بربریت کی آنچ میں آ کر وہ حزن و ملال میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ظلم ایسی خطرناک گناہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جنہوں نے بہت سے نیکیاں کی ہوں گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی نیکیوں کے وہ پہاڑ لے کر اللہ رب العزت کے سامنے وہ حاضر ہوں گے، لیکن جب اس کے اللہ رب العزت اس کو جب بدلہ دے گا، تب اس کا ظلم اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ جس کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا وہ شخص حاضر ہو گیا، وَقَذَفَ هَذَا، کسی کو انہوں نے گالی دی ہوگی، کسی کو انہوں نے ناحق خون کیا ہوگا، کسی کے مال کو ہڑپ لیا ہوگا، کسی کی جگہ جائیداد کو لے لیا ہوگا، تو ہر ایک انسان کو یکے بعد دیگر ان کے نیکیوں کو دیتا چلا جائے گا جس کے ساتھ انہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ اس شخص کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ ثم طرح فی وجوہہم النار، پھر اس شخص کو اللہ رب العزت حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ تو پتہ چلا کہ ظلم کتنی خطرناک گناہ ہے۔ ہم نیکیاں کر رہے ہیں لیکن وہ نیکیاں مظلوم کو مل رہا ہے، وہ ہم ثواب کما رہے ہیں اور ہم سعی کوشش کر رہے ہیں خیر کے کام میں، لیکن وہ نیکیاں، وہ خیر جس کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، اس کے کھاتے میں وہ نیکیاں چاہ رہا ہے۔ تو ظلم بڑی خطرناک گناہ ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 25واں پارہ سورۃ الشورى آیت نمبر 39 سے لے کر 47 تک کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، وہ لوگ جو اچھے دنیا میں اچھے ہیں، أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ ظلم کا بدلہ ایک دوسرے سے لے لیتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، کیونکہ برائی کا بدلہ برائی ہے۔ فمن عفا، اور اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم کرے اور وہ مظلوم اگر ظالم کو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ،
اور اپنے اعمال کو اصلاح کر لے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ ظالم کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انہ لا یحب الظالمین، یقیناً اللہ رب العزت ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ کہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور وہ شخص جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اگر وہ ظلم کا بدلہ لے لے تو اس کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض، الزام تو ان لوگوں کے اوپر ہے جنہوں نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا، ویبغون فی الارض، اور زمین میں ایک دوسرے کو ناحق خون خرابہ کیا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، جن کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور کوئی ظالم کسی پر ظلم کرتا ہو، وَلَمَنْ صَبَرَ، اور اگر اس پر وہ صبر سے کام لے، وَغَفَرَ، اور ظالم کو معاف فرما دے، اگر احساس ہو ظالم کے مظلوم کے پاس اگر معافی مانگنے کے لیے آئے اور کہے کہ ہم نے آپ کے اوپر بہت ظلم کیا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ اسے معاف فرما دے۔ ان ذالک لمن عزم الامور، اگر آپ اسے معاف کر دیتے ہیں تو یہ بڑی ہمت اور حوصلے کی کام ہوگا۔ آیت کریمہ کا تشریح دیکھ لیں، ایک لفظ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا فمن عفا واصلح، جو معاف کر دے اور عمل کو اصلاح کر لے۔ معاف کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ آپ واقعات کو اٹھائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا کافروں نے، مشرکوں نے، اور بہت ستائے، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اور ایک دور آتا ہے کہ پھر شان و شوکت کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا چل گھٹا لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام نے یہ اعلان کر دیا کہ آج ہم ان لوگوں سے ایک ایک کر کے بدلہ لیں گے جن لوگوں نے مجھے مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے مجھ کو ستایا تھا، جنہوں نے مجھے دکھ دیا تھا، مصیبت میں مبتلا کیا تھا اور مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ آج ان سے ایک ایک سے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ابھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ کہہ ہی رہے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کوئی بھی شخص خون خرابہ نہیں کرے گا، کوئی بھی میرے ساتھی کسی کو خون خرابہ نہیں کرے گا۔ آج رحمت کا دن ہے، آج سب کو آج معافی کا دن ہے۔ آج میں مشرکین مکہ کے گناہ، مشرکین مکہ کے ظلم کو میں اپنے پاؤں کے تلے روندتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج کے لوگ، آج کے دن مشرکین مکہ کے اوپر کوئی سرزش نہیں۔ میں وہی کہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے ان کو بادشاہ کے تخت پر پہنچا دیا۔ جب وہ بھائی سائل بن کر جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، پہچان لیا، کہا آپ یوسف ہیں؟ کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں،
یوسف اور بھائی سے جب ملاقات ہوتی ہے اس وقت یوسف علیہ السلام چاہتے تو اپنے بھائی سے بدلہ لیتے کہ تم لوگوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو معاف فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی سازش نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہہ رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر کہ میں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے، آج میں بھی مشرکین مکہ کے گناہوں کو، ان کے ظلم بربریت کو میں معاف فرما دیتا ہوں۔ تو فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ ولمن صبر، جو صبر کرے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صبر کیا، وغفر اور معاف فرما دے، ان ذلک لمن عزم الامور، یہ بہت بڑے ہمت اور حوصلے کی بات ہے، بہت بڑے ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ پتہ چلا کہ ظلم بہت انتہائی خطرناک گناہ ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کو مدد کرو، ظالما او مظلوما، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن ذلك نصره مظلوما، ایک شخص اسی وقت اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی مدد کریں تو یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، افرأیت کیف انصرہ ظالما، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ظالم کی کیسے مدد کریں، مظلوم ہے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو ہم اس کی مدد کے لیے دوڑیں، لیکن ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ قال تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکو، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے روکو۔ انصر اخاک ظالما، تو اگر کوئی شخص کسی کے اوپر ظلم کرے تو حتی الامکان جہاں تک ہمیں استطاعت طاقت ہو ہمیں ان ظالم کو ظلم کرنے سے اسے روکنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں ایک بات یہ تھی کہ اتقوا اللہ، اتقوا دعوت المظلوم، کہ تم اے معاذ تم مظلوم کے بددعا سے بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم جو بددعا کرتا ہے فوراً اس کی بددعا آسمان کو پہنچتی ہے، اور تو فتح ابواب السماء، فرشتے اس کی دعا کو آسمان کے دروازہ کو فوراً اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور فوراً اس کی مدد اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، گرچہ دیر ہو لیکن مظلوم کی مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کرتا ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اسی لیے فرمایا تم ظالم اور مظلوم کی مدد کیا کرو۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مظلوم کے بددعا سے بچو، کیونکہ 3 شخص ایسے ہیں جن کے دعاؤں کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتا۔ ایک امام عادل جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور کتاب و سنت کے مطابق وہ عمل کرتا ہو، انصاف کے ساتھ لوگوں کے مابین، رعایا کے مابین وہ فیصلہ کرتا ہو، اللہ رب العزت وہ شخص جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک وہ شخص جو افطار کے وقت جب دعا کرتا ہے، افطار سامنے ہو اور اس وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اور ایک مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہو، وہ بھی جب بھی ظالم کے حق میں بددعا کرتا ہے اللہ رب العزت فوراً اس کی بددعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اتقوا اللہ دعوت المظلوم فإن له ظلمات فإن له بين الله حجاب، کہ تم مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے بددعا میں۔ اور دوسری جگہ
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عبادی انی حرمت علی الظلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کہتا ہے، متفقن علیہ کی حدیث ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، انی حرمت علیکم الظلم، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، وجعلوا بینکم محرما فلا تظالموا، لہذا تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، لہذا تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، آپسی لین دین کا معاملہ ہو تو اچھی طرح سے نپٹاؤ، ظلم نہ کرو، کسی کو مصیبت میں پریشان نہ کرو، کوئی سے بات نہ کرو۔ ظلم کرنے کی بہت سی شکلیں ہیں، ایک شخص ایک دوسرے کو مارتا پیٹتا اپنے بھائی کو، یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے، اور ایک شخص دوسرے شخص کو، ایک بھائی دوسرے بھائی کو گالی گلوچ کرتا ہے، نازیبا حرکات و سکنات، نازیبا القاب سے اس کو پکارتا ہے، یہ بھی ہے ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ نہیں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچے، تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں اور اپنے آپ کے گرہبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو کوئی ہم سے پریشان، ہم سے وہ یہ نازیبہ حرکات و سکنات کی وجہ سے وہ حزن و ملال میں مبتلا نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا تظالموا، تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ اتقوا الظلم فإن الظلم یوم القیامت، جو ظلم ہے فی ظلمات یوم القیامت، قیامت کے روز ظلمات بن کر انسان کے سامنے آئیں گے، اندھیرا بن کر انسان کے پاس حاضر ہوگا، اور یہ کس وقت ہوگا؟ جب انسان کو پل صراط میں عبور کیا جائے گا، اور اس وقت پل صراط میں پار ہونے کے لیے نور سب شخص کو دیا جائے گا، جتنے ایماندار لوگ ہوں گے سب کے ہاتھ میں ایک نور ہوگا، اور منافقوں کو، جس کے متعلق اللہ رب العزت سورۃ الحدید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب۔ قیامت کے روز جتنے ایماندار ہوں گے اللہ رب العزت سب کو نور عنایت فرمائے گا، سب کو نور دے گا، وہ اس نور کی روشنی کو لے کر وہ پل صراط کو عبور کر رہے ہوں گے، پار کر رہے ہوں گے۔ منافق مرد اور منافق عورتوں کو بھی دیا جائے گا، لیکن اس کی نور پل صراط کے پاس پہنچتے ہی اس کا نور بجھ جائے گا، یعنی اندھیرا ہو جائے گا۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ فَالْتَمِسُوا نُورًا، کہ اے ایماندار، اے میرے بھائی پرہیزگار، مجھے آپ کی روشنی میں مجھے بھی لے لو، مجھے بھی اس روشنی کے ذریعے سے عبور کرنے دو، پار ہونے دو۔ اس وقت ایماندار جو ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وہ کہیں گے فَالْتَمِسُوا نُورًا، تم لوٹ جاؤ اور وہاں سے جہاں سے تم نے نور کو حاصل کیا تھا وہاں سے دوسرا روشنی لے کر آؤ۔ یہ شخص لوٹیں گے، لیکن دیکھے گا فضرب بینہم، تو وہاں دیکھے گا پردہ حائل، وہاں پردہ اس کے آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ نور کو نہیں پائے گا، پھر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلمات یوم القیامہ، تم ظلم سے بچو، ڈرو، کیونکہ ظلم قیامت کے روز ظلمات بن کر انسان کے پاس حاضر ہوں گے۔ اور اگر کوئی انسان کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اللہ رب العزت اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کو چھوڑ دے دیا ہے۔ آج ظالم حکمراں اگر ہمارے اوپر مسلط ہے، یا کوئی ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی گروہ کی شکل میں کوئی انفرادی شکل میں ہمارے پر کوئی ظلم کر رہا ہے، حکمرانی کی شکل میں ظلم کر رہا ہے، اور اس ظلم جو کر رہا ہے اور مظلوم کی آہیں وہ بددعا پر بددعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس ظلم کا بدلہ، اس کو اگر اللہ رب العزت عذاب نازل نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے۔ اللہ رب العزت 13واں پارہ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے،
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ او لوگو، تم یہ مت گمان کرو کہ اللہ رب العزت ظالم کی ظلم سے غافل ہے۔ اللہ رب العزت اسے یہ نہیں کہ نہیں، اللہ رب العزت اسے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ظالم کی ظلم سے غافل نہیں ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ تمام حرکات و سکنات کی خبر اللہ رب العزت کو ہے۔ پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ رب العزت خود دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ رب العزت نے اس کو ابھی مہلت دے دیا ہے، تشخص علیہ الابصار، اور قیامت تک مہلت دے رکھا ہے، یا اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت اس کو دنیا ہی میں عذاب دیتا ہے۔ کئی ظالم ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت دنیا ہی میں عذاب دیتا ہے، ظلم کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اور کسی شاعر نے خوب بھی کہا تھا، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ چاہے ظلم کی کتنے شاخیں بنا لو، ظلم کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑے کتابوں کے جو آپ جب بھی کوئی بات کہتے تھے تو کئی کتابوں کے مطالعے کا ایک نچوڑ ہوا کرتا تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اگر حکمراں پر مسلط ہے اور اگر وہ رعایا کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، رعایا کے ساتھ انصاف کر رہا ہے اور تمام ان کی رعایا حکومت سے خوش ہیں، اگر حکمراں ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت ان کے حکمرانی میں مزید ترقی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی حکمرانی میں مزید ترقی عنایت فرماتا ہے۔ پھر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی حکمراں ہو اور اپنے رعایا کے ساتھ ظلم کر رہا ہو اور ستا رہا ہو، تو اللہ رب العزت ان کی حکمرانی کو مزید دنوں تک چلنے نہیں دیتا، چاہے اس کے حکمراں مسلمان ہی کیوں نہ ہو، فوراً اللہ رب العزت اس کی حکمرانی کو نیست نابود کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ظلم کی ٹہنی کبھی چلتی نہیں۔ جو ظلم ہے تو فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اس کو اللہ رب العزت مہلت دیے ہوئے ہیں اس وقت تک، تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم، قیامت کے روز ان کے اوپر اللہ رب العزت عذاب نازل کرے گا۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ سر کو اٹھا کر دوڑیں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، اور وہ اس طرح ڈرے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے کہ اپنی نگاہ کو نیچے نہیں کر پائیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کا دل لرز رہا ہوگا، ان کا دل اڑا اسے معلوم ہو رہا ہوگا۔ یعنی ظالم جو دنیا میں مظلوم کے ساتھ جو ظلم کرتا تھا اس کا بدلہ اللہ رب العزت قیامت کے روز دے گا۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مَّا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگوں ڈرو اس دن سے، یوم یأتیہم العذاب الی یوم القیامہ، قیامت کے روز اللہ رب العزت ظلموں کے اوپر جب عذاب نازل کرے گا اور طرح طرح کے قسم کو عذاب جب ان کے اوپر اللہ رب العزت پیش کرے گا، اس وقت وہ کہے گا ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے پاک پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، نجیب دعوت کا، تاکہ میں تیری دعوت کو، قرآن و حدیث کی باتیں جو صحیح تھی میں اس دعوت کو قبول کر لوں، وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ، اور انبیاء علیہ السلام کی میں اتباع کروں، ان کی پیروی کرنا شروع کر دوں۔ اے پاک پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اب دنیا میں کسی کے ساتھ میں ظلم نہیں کروں گا، کسی کو ستاؤں گا نہیں، کسی کو دکھ مصیبت میں مبتلا نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے۔
اس وقت اللہ رب العزت کہے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تمہارے پاس بہت سی مہلتیں دنیا میں نہیں دی گئی تھیں اور تم نے یہ کہا کہ یہ دنیا کی یہ ٹلنا ہی نہیں، یہ دنیا کبھی ختم ہونا ہی نہیں، زوال پذیر ہونا ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ظلم بڑی خطرناک گناہ ہے جس سے ہر انسان کو اس سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ظلم کرنے کی وجہ سے ہمارے تمام نیکیوں کو اللہ رب العزت اکارت اور برباد کر دیتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے اور ایک واقعہ آتا ہے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ صحابہ رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے دور میں حکم بن مروان جو ان کے حاکم تھے، ان کے دور میں ایک عورت نے سعید بن زید کے اوپر الزام لگایا، اور وہ عورت ارواح بنت اوس تھا، جنہوں نے حکم بن مروان کے پاس آیا اور آ کر کہا اے بادشاہ، سعید بن زید نے ہماری زمین کو ہڑپ لیا ہے، ناحق قبضہ کر لیا ہے، سعید بن زید ہماری زمین کو ناحق قبضہ کر لیا ہے۔ حکم بن مروان نے سعید بن زید کو بلایا، سعید بن زید رضی اللہ عنہ حکم بن مروان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے سعید، ارواح بنت اوس نے آپ کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا ہے کہ آپ نے اس کی جگہ کو، اس کی جائیداد کو آپ نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ سعید بن زید نے کہا، حالانکہ حکم بن مروان کے بعد جب سعید بن زید کا نام آیا تھا تو انہوں نے یہ بات کو انکار کیا تھا کہ سعید بن زید اتنے متقی پرہیزگار اللہ والے اور جس کو اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ اور رسول کا سرٹیفکیٹ دیا، کیا ایسے صحابہ رسول کسی کی جگہ کو ناجائز قبضہ کر سکتے ہیں؟ مروان بن حکم نے تو یہ بات تو تسلیم نہیں کیا، لیکن ارواح بنت اوس نے جب آپ کے خلاف جب مقدمہ دائر کیا، سعید بن زید کو جب بلایا تو کہا، سعید بن زید نے کہا اے حکم بن مروان، اگر یہ عورت نے میرے اوپر الزام لگایا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی جگہ کو ناجائز قبضہ میں نے کر لیا، اس کی جائیداد کو میں نے ناجائز ظلم کر کے لے لیا، اے حکم بن مروان، میرے پاس تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اگر کسی شخص کی ایک بالشت زمین دبا لے، قیامت کے روز من اخذ شبرا یطبق 70 یطبق عناق یوم القیامہ، قیامت کے روز اللہ رب العزت ایک بالشت زمین کو 70 زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکا دے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے موجود ہے۔ بھلا اس حدیث کے ہونے کے باوجود، یہ حدیث میرے سامنے ہونے کے باوجود میں کیوں کو ارواح بنت اوس کی جگہ جائیداد کو میں قبضہ کر سکتا ہوں؟ پھر کیا حکم بن مروان نے کہا کہ اپنے بات کو ثابت کرو، کہا اے حکم بن مروان، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اللہ میرے اوپر عذاب نازل کرے، اور اگر یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے تو اے اللہ ان کی آنکھ کی روشنی کو تو چھین لے اور اس کی موت اسی کی زمین میں دے دے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارواح بنت اوس جو ایک عورت تھی، ان کی آنکھ کی روشنائی کو، ان کی آنکھ کی بینائی کو اللہ رب العزت نے چھین لیا اور اس کی موت اسی کی زمین میں ہو گئی۔ کسی کام سے اپنی زمین میں جا رہے تھے، گڈھا تھا، گر گئی اور وہیں گر کر وہ مر گئی۔ تو کسی پر نازیبہ حرکات و سکنات آپ الزام بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے تو یہ بہت بڑا خطرناک ہے۔ اور ایسے ہی
امام احمد بن حنبل کو جو مامون رشید نے ٹارچر کیا تھا اور کہا تھا قرآن کو کہو اللہ کا مخلوق ہے، تمام علماء کرام جو اس وقت موجود تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم قرآن کو اللہ کا مخلوق نہیں کہہ سکتے بلکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ تمام علماء کرام کو پکڑا اور مشق ستم بنایا اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ ان لوگوں نے مصیبت میں آ کر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں قرآن مجید اللہ کا مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے ثابت قدم تھے اسلام کے اوپر، انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ جو خلافت امیہ کے دور میں بادشاہ نے احمد ابی دعات نے آپ کے اوپر درہ لگایا اور یہ کہہ کر کہ کہو قرآن مجید اللہ کا مخلوق ہے، لیکن اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کو میں اللہ کا مخلوق نہیں کہہ سکتا ہوں بلکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور کوڑا لگاتا اور خود فرماتے ہیں کہ کوڑا اتنا خطرناک تھا کہ اگر ہاتھی کے اوپر وہ کوڑا کو لگائے جائے تو وہ ہاتھی چیخ کر زمین میں گر جائے۔ لیکن اس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی کہ اللہ میں اپنے حق وعدے میں سچا ہوں، اگر یہ جھوٹا ہے تو اے اللہ تو ان کو ایسی مصیبت نازل کر اس کے اوپر، اے اللہ تو اس کے اوپر ایسے عذاب نازل کر کہ دنیا والے دیکھیں تو عبرت ہو۔ اور اللہ نے جنہوں نے آپ کے اوپر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جنہوں نے کوڑا لگایا وہ اس طرح بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ ایک طرف وہ اس کو لقوا مار دیا، فالج کا شکار ہو گیا، اور ایک طرف ایسے ہو گیا کہ اگر پورا پیپ اور خون اس کے پورا بدن میں بھر گیا، اگر کوئی کنکر بھی گرتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آسمان سے پہاڑ گر رہا ہو، اور مرض الموت میں مبتلا ہو گیا۔ اور اس وقت لوگ دیکھنے کے لیے آئے، اس وقت احمد ابی دعات یہ کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا بددعا لگ گیا، اور اتنی خطرناک موت مرا کہ لوگ اس کو دفن کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کسی طریقے سے ان کو لے جا کر دفنایا گیا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اگر مظلوم اگر بددعا دے دے تو اس کی بددعا ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چند مختصر سی باتیں تھی۔ ظلم کی مذمت کے تعلق سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اندر اگر ہمارے اندر ظلم کا شائبہ ہے، اے اللہ ہمارے اندر سے ظلم کی شائبات کو نکال دے اور ہمارے اوپر اتحاد و اتفاق کی رحمت کو ہمارے اندر ڈال دے۔ بار الہ ہم میں سے جو مسلمان ہیں ان کی جو جہاں بھی ظلم کیا جا رہا ہے، جو ظالم حکمراں ظلم کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو غیب سے مدد فرما، اور بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی تو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ایک پلیٹ فارم پر قائم فرما۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ایک بنا اور نیک بنا، جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر